ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ملازم بڑی ہی غلطیاں کرتا ہے، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ کتنی کو غلطیاں ایک دن میں کو کر سکتا ہے؟ 2 دفعہ کر لے گا، 3 دفعہ بھول جائے گا۔ سوال پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے گنتی کر کے گویا پوچھا ہے تو چلو تجھے اسی طرح ہی بتا دیتے ہیں، حضور کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا چل ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا ہی کرنا۔ حالانکہ 70 غلطیوں کو دن میں نہیں کر سکتا، کر نہیں سکتا، اس نے شمار کر آخر کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ تو معاف کر ہی دیا کر۔ 70۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے کسی بات پہ غصہ تھا اور میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور بار بار میں اس پر سختی کر رہا تھا۔ دور سے حضور نے دیکھا اور آوازیں دی، قریب جب حضور پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، ماتے پھر دوبارہ میں نے کبھی اپنے غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، میرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی ہے کہ کسی کو تمہارا ملازم بنا دیا ہے، کسی کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم اب اس سے پیار کرنا چھوڑ دو، اس پر شفقت کرنا چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو تم پر اختیار ہے۔ میں اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، آپ بڑی زیادتی کرتے ہیں ہر خواہش پوری کر کے۔ آپ کے بچے کو صبر کرنا نہیں آئے گا، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اگر آپ خدا نہ خواستہ دنیا سے جائیں گے تو اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی چیز نہ ملے تو صبر بھی کرنا ہے۔ آپ ظلم کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ میں ہر خواہش، تو کچھ خواہشیں پوری نہ کر تاکہ اسے جینا بھی آئے، اسے صبر کرنا بھی آئے، اسے ٹھہرنا بھی آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا زیادہ مال کما کے لایا تھا، تجارت پہ گیا تو فرمایا تیرے ساتھی تو تھوڑا کما کے لائے ہیں، تو کیسے زیادہ کما لایا؟ بس حضور فضل ہو گیا۔ فرمایا وہاں لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا تو عمر کا بیٹا ہے۔ کہا حضور ہاں یہ تو ہے۔ فرمایا جتنا نفع باقی لوگوں کو ہوا اتنا رکھ لے، اور باقی چونکہ تو نے باپ کا نام استعمال کیا ہے وہ مجھے دے، وہ میں مال غنیمت میں جمع کرتا ہوں۔ وہ تو نے باپ کے نام سے کمایا ہے، لہذا یہ احتساب گھر سے جب تک وہ کائنات کی سب سے شانوں والی خاتون، سب سے عزتوں والی بیٹی، کائنات کی ہر بیٹی اس بیٹی کے قدموں پہ قربان کر دوں جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ علی کے گھر کی ہے عزت، یہ علی سے سنتے ہیں، وہ نبی کے گھر کی ہے عزت، یہ نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت فاطمہ، نبی کریم جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے دیواروں پر پردے لٹکائے ہوئے تھے اور منقش پردے تھے، نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ سرکار نے قدم اندر رکھا، حضور باہر آ گئے۔ جناب فاطمہ رو پڑی، مولا کائنات کو کہا بھاگ کے جانا، ذرا پتہ تو کرنا۔ یا رسول اللہ فاطمہ سے ناراض ہو گئے؟ فرمایا میری بیٹی ہو کے نقش و نگار والے پردے لگاتی ہے؟ فرمایا میرا اور اس دنیا داری کا کیا جوڑ؟ سیدہ تیرے ہر ادا پہ مائیں قربان ہو جائیں۔ جناب فاطمہ نے فوراً پردے اتارے، اللہ کی راہ میں خیرات کر کے امت کو پیغام دیا، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ بس یا رسول اللہ جو آپ کو پسند ہے، ختم ہو گئی بات۔ حضور فرماتے رب فرمائے گا میں بھی آج تجھے اسی طرح ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ جا، تو نے اگر مجھے بھلا دیا تھا، آج میں نے بھی تجھے فراموش کیا۔ دعا کرو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو، ہم تو مالک کے کرم کی امید پر ہی قبر میں جائیں گے،
اس کی رحمت کی امید پر ہی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. باقی پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدا پردہ پایا ہی تیرا پلا ہو سی. خبر تو ساری ہے، پتہ تو سارا ہے، علم تو سارا ہے. سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہاں کہاں نافرمانی ہوئی. یاد رکھنا اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے. اگر ظلم کیا ہے ملازم پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، ظلم کیا ہے گاہک پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، اگر ظلم کیا ہے پڑوسی پر تو جواب پھر بھی دینا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. محبوب تیرے رب کی قسم، اپنے لفظوں میں بات کروں، اللہ کہتا ہے محبوب میں تیرے رب دی قسم میں انہوں نے پوچھ لینا ہے، پوچھ لینا ہے. میں نے ان سے سوال کرنا ہے. اما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے پوچھوں گا، سوال کروں گا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اگر ظلم کیا ہے بیوی پر حساب پھر بھی دینا ہے، اگر وراثت کی تقسیم پر زیادتی کی ہے بہن بھائیوں سے حساب پھر بھی دینا ہے، اگر تربیت ٹھیک نہیں کی اپنے بچوں کی تو حساب پھر بھی. تم سربراہ تھے ایک ادارے کے، تمہارے پاس امانتیں آتی تھیں، بچے پڑھتے تھے، مجموع کے مجمع تم سے عقیدتیں رکھتے تھے، لوگ تمہیں نیک سمجھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پھول پھینکتے تھے. تم نے بڑی عزتیں سمیٹی، تم نے خوشحالیاں اور سرداریاں سمیٹی. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، تمہیں حساب دینا ہے. آج بڑے بڑے لوگ حساب کے ڈر سے کانپ گئے. بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی حرم مکہ میں سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے مہربانی کرنا مجھ سے حساب نہ لینا. خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں حرم میں تھا، اپنے حجرے میں تھا، کسی کے چیخنے کی آواز آئی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، حساب والے دن میرے اوپر نرمی کرنا. فرماتے میں نے کہا کوئی گناہگار آہوزاری کر رہا ہے، میں جا کے تسلی دیتا ہوں. اور جب میں نے جا کے چہرہ دیکھا فرماتے کلیجہ پھٹ گیا، وجود کانپ گیا، اور میں اس دعا کرنے والے کے قدموں سے لگ گیا. لوگوں تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا جو دہائی دے رہا تھا کہ مالک حساب نہ لینا؟ وہ حسین کا کربلا میں تنہا بچ جانے والے صاحبزادہ امام زین العابدین تھے. وہ شیر خدا کا پوتا، فاطمہ کا جگر پارا، تعلیم امت کے لیے حرم مکہ میں اللہ کے حضور آہوزاریاں کرتا ہے. مالک وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کہتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں 2 جنتیں دوں گا. امام زین العابدین حرم مکہ میں کہتے ہیں مالک حساب نہ لینا، مہربانی کرنا، پردے رکھنا. زین العابدین آپ کا تو پلو پکڑ کے ساری امت جنت میں جائے گی، آپ کے تو قدموں سے لگ لگ کے ہمارے باپ ہمارے دادا جنت میں جائیں گے. آپ کی دادی سیدہ پاک کے آنچل میں چھپ کے تو ہماری بیٹیاں پناہ مانگیں گی، ہماری مائیں ان کے قدموں سے لگیں گی تو جنت کے راستے کھلیں گے. امت کو تعلیم دیتے ہیں ڈرو نہ، اپنی زندگی سنوارو نہ، اپنے شب و روز پر توجہ کرو، بدل نہ جائے یار، اب کچھ اپنی آخرت کا تصور نہ بنائے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بنانے والا کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بنانے والا کہتا ہے میں نے تجھے بڑی بہترین ساخت میں بنایا. او انسان میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا. کوئی تیرے ناک پر تنقید کرے تو کرے، تو کہے تجھے پتہ نہیں یہ چاہت کس کی ہے، میں مرضی سے نہیں بنا، یہ بنانے والے نے بنایا ہے. اس نے تجھے سونا بنایا، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. تو جو ہے نا خدا جانے بلندی ہے کہ پشتی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو اپنے قد سے بھی پیار کر، تو اپنے رنگ سے بھی پیار کر، تو اپنے وجود کی ساخت سے بھی پیار کر. اور پھر وہ کہتا ہے تجھے بنایا، باقی سارا کچھ تیرے لیے بنایا.
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. رب کہتا ہے زمین میں جو کچھ ہے نا میں نے سارا تیرے لیے بنایا. تجھے اللہ رسول کے لیے بنایا ہے, اور باقی زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا تو پہچانتا ہی نہیں. یہ ہر چیز مسخر ہے تیرے سامنے. اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور ایک عام آدمی ہلکی سی چھڑی لے کے اسے چلا رہا ہوتا ہے. اونٹ کتنا لمبا چوڑا وزنی ہوتا ہے لیکن ایک عام آدمی اس کے ناک میں نکیل ڈال کے اسے گھما رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی بھینس ہوتی ہے لیکن چھوٹے سے بچے نے مہار پکڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک عام آدمی پائلٹ بن کر جہاز پہ بیٹھتا ہے اور منوں ٹنوں کے حساب سے وزن ہے, افراد ہیں, لیکن ہواؤں پر سواری کر کے اسے چیرتا ہوا وہ مہینوں کی منزلیں گھنٹوں میں طے کر کے کراس کرتا ہے. تسخیر کائنات کے لیے تجھے بنایا ہے, تو سو رہا ہے, تو جاگتا ہی نہیں, تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. اقبال سے کسی نے کہا میں رب تک جانا چاہتا ہوں, تو اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے کے مقام کوئی نہیں سمجھ سکا ابھی تک. من عرف نفسہ فقد عرف ربا. درویش کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اپنے رب کو پہچان گیا. اپنی قدر کو پہچانے, اپنی اہمیت کو پہچانے. آپ کے اندر بڑی صلاحیت پنہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو گئے, کام نہیں ملتا, کاروبار نہیں چلتا, اور تیرے پاس بڑا کچھ ہے یار, کام نہیں بھی ملتا. تو اگر وقتی طور پر کوئی حالات خراب ہے تو اپنا قد کاٹ تو دیکھ, اپنا حسن تو دیکھ, اپنی سوچ تو دیکھ, تفکرات تو دیکھ. تجھے بنانے والے نے کوئی کمی چھوڑی نہیں, اس نے کمال کر دیا ہے, قدرت نے رنگ بھر دی ہے تیرے وجود میں. کبھی تو اپنے رب کے شاہکار ہونے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے, تجھے اپنے آپ سے پیار ہو جائے, تجھے اپنے آپ سے محبت ہو جائے. وہ میں کبھی تنقید کیا کرتا تھا کہ یہ جوان شیشوں اور آئینوں کے سامنے بڑی دیر تک کھڑے رہتے ہیں. تو ایک دن ایک سادے سے بزرگ مجھے کہنے لگے یہ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے نا یہ بھی رب کی تخلیق کوئی دیکھ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کریم نے کمال نہیں کر دیا مجھے بنانے والا, حج نہیں کر دی, کیا حسن کے جلوے, کیا خوبصورتی اور کیا نورانیت اس نے پیدا کی ہے انسانی, اور پھر یہ جو دیا بن مانگے دیا. آج میں نے آپ سے خدمت میں ایک اپیل کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے نا آج اس جمعے میں عہد کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. ایک دفعہ ہم نے بچے سے کہا تھا, مجبور تھے, شاید بڑے مجبور ہوں گے ہم, کسی صاحب نے نا بڑی مجبوری میں ایک دن اپنے بچے سے کہہ دیا, وہ باہر آیا تھا بندہ پیسے لینے, اس کا قرض دینا تھا, تنگ دستی تھی, مجبوری تھی. تو اس نے کہا بیٹا ادھر آ, اسے جا کے کہا ابو گھر نہیں. آپ نے ایک دفعہ کہا, پھر آپ ساری زندگی روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کرنا, لیکن وہ نہیں بولے گا. یہ جھوٹ اتنی بڑی مصیبت ہے. عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دے دیا کر, جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی, میرے ساتھ سچ تو بولنا. وہ سچ تو بول, تو اگر لاہور جاتا ہے تو مجھے لاہور کا ہی بتا کے جا, میرا رشتہ پیسوں سے نہیں اعتماد سے جڑا ہے. ماں کہتی ہے ماں بیٹے سے, پتر سچی بات تھوڑی کر لیا کر, سچی کیا کر. سچ ختم ہو گیا. اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل دیا ہے, کہتے میں نے بہانہ کر دیا تھا. او بھئی آپ نے جھوٹ بولا تھا, صاف صاف کہیں, نام بدل دیا. جھوٹ کھا گیا میرے ملک کو, جھوٹ کھا گیا اس ملت کو, جھوٹ نے اس امت کو قریب سے آ کے تھام لیا. ہم بڑی آزمائش میں ہیں. ہم مطلب ہر شخص ہی الا ماشاءاللہ, ہر شخص ہی, آپ کسی شخص سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں, کوئی چیز بنانے کی بات کرتے ہیں, خریدنے کی بات کرتے ہیں, وہ جو کہتا ہے اس پر پورا کیوں نہیں اترتا, وہ غلط بات کیوں کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہوتا ہے, حضور نے فرمایا ہو جاتا ہے, کبھی یہ غلطی آ جاتی ہے. حضور مومن کنجوس ہوتا ہے, فرمایا کبھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے. تو میرے رسول فرمانے لگے نہیں, میرا کلمہ پڑھنے والا ساری غلطیاں کر سکتا ہے, میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا. مومن جھوٹ. ابو سفیان کو کیسر روم نے, ہرکل نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہا ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, تمہارا کوئی رشتہ ہے نبی پاک سے جنہوں نے مجھے بھی خط لکھا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ. کہنے لگے ہاں میں چچا ہوں رشتے میں. کہا وہ کیسے ہیں پیغمبر؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں چونکہ میں مخالف تھا
میں نے وہ ساری باتیں کی جو ہم ان کے خلاف کرتے تھے. اس نے آخری بات پوچھی. اس نے کہا ابو سفیان یہ بتا کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے میں نے کہا کہہ دوں. مخالفت تھی نا. تو پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وزاداری کے خلاف ہے. عرب میں سے تو کوئی جھوٹ بولنا پسند ہی نہیں کرتا. اور پھر میں اگر حضور کو معاذ اللہ جادوگر شاعر کہوں گا تو شاید کسی کو 1 منٹ کے لیے متوجہ کر سکوں, اور نبی پاک نے جھوٹ بولا ہے, یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں بادشاہ نے پھر زور دے کے کہا سردار بتاتے کیوں نہیں, کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی, میں نے زور سے زمین پہ ماری. میں نے کہا وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں, میری سخت مخالفت ہے, میں ان کے خلاف میدانوں میں نکلتا ہوں, جنگیں لڑتا ہوں, کبھی وہ غالب آتے ہیں کبھی ہم آتے ہیں, لیکن میرے سامنے وہ پیدا ہوئے. میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا, دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا, چچا کے گھر میں بھی دیکھا, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا دولہا بنے بھی دیکھا, ان کی 4 بیٹیاں ان کی گود میں کھیلتے دیکھی, اعلان نبوت کرتے دیکھا, لوگوں کو مخالفت کرتے دیکھا. میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے. میرا اختلاف اپنی جگہ, پر بادشاہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا ہے حق اور سچ نکلا ہے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جھوٹ نہیں کبھی حضور نے بولا. کہتے میں نے جواب دیا تو سناٹا چھا گیا سارے دربار میں. کتنے اس نے سوال پوچھے, گھنٹوں بات ہو, سناٹا چھا گیا. اور پھر بادشاہ نے اپنا پرنا اٹھایا, چادر اٹھائی, کندھے پہ رکھی اور جانے لگا. تو میں نے پیچھے سے پلٹ کے کہا بادشاہ اتنے تو نے سوال کیے, اتنے میں نے جواب دیے, رزلٹ کا بھی تو اعلان کرنا, نتیجہ بھی تو دینا, کیا نکلا؟ تو کہتے ہیں وہ جا رہا تھا, وہیں کھڑے کھڑے اس نے چہرہ میری طرف پھیرا اور کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے, رزلٹ تو نکل آیا. جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا, بات تو کلیئر ہو گئی, اب آگے کیا جانا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم تشدد کی بات کی. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے, لیکن اس کا پہلا حصہ ابو داؤد شریف میں. ایک بدو آدمی دیہاتی مسجد میں آیا, کیونکہ عرب میں مسجدیں تھی ہی نہیں. اب تو اللہ کے فضل سے ہر آدمی کو مسجد کے آداب کا پتہ ہے. عرب شریف میں مسجدیں کوئی نہیں تھی, نئی بنی ہیں, لوگوں کو آداب بھی نہیں آتے. وہ پہلے تو آیا تو ایک کونے میں 2 نفل پڑھے, اور نفل پڑھنے کے بعد دعا بڑی انوکھی مانگی. کہنے لگا اے اللہ ایک میرے اوپر رحم فرما اور ایک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما, اور کسی پہ نہ کرنا. معاذل. حضور مسکرائے, حضور فرمانے لگے رب کی اتنی وسیع رحمت تھی اور تو نے محدود کر دیا اسے, بس 2 پہ رحم فرما اور نہ کسی پہ فرما. اگرچہ شارحین کہتے ہیں یہ بھی اس کا پیار تھا کہ یا اللہ میرے اور نبی پاک کے بیچ کسی اور کو شامل نہ کرنا, یہ بھی پیار تھا. لیکن حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت وسیع, ایسے محدود نہ کر. ایک کونے میں نماز پڑھی, دوسرے کونے میں جا کے پیشاب کرنے لگ گیا. صحابہ دوڑے کہ اسے پکڑتے ہیں اور مارتے ہیں, اس کی تھوڑی مرمت کر, کو پتہ نہیں مسجد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ, اسے پیشاب کر لینے دو. آپ کو بتاؤں اس حدیث پر بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہوئی. اتنا بڑا فیصلہ, اتنا بڑا فیصلہ. بہت بہت بڑے لوگ جو میڈیکل سے تعلق رکھتے تھے, مسانے پر بات کرتے تھے, انسانی مسانے پر, انہوں نے کہا کمال ہو گئی. اگر انسان کو بیچ میں پیشاب روکنا پڑ جائے تو بڑی شدید بیماریوں کا شکار ہو جاتا. مدینے والے رسول نے بتایا کہ مسجد کا ادب اپنی جگہ پہ, لیکن اس وقت جو کیفیت ہے اس کا رنگ اپنی جگہ پہ. فرمایا اسے نہ پیشاب کر لینے دو, اسے مکمل کرنا. اس نے پیشاب کر لیا. حضور نے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں پانی بہاؤ, دھو ڈالو مسجد کو. اور اس بندے کو قریب بلایا. نہ حضور کے لفظوں میں تشدد تھا, نہ انداز میں کوئی جبر تھا. حضور نے اس کو تھپکی دی اور فرمایا تو نے نماز جو پڑھی تھی تو پیشاب کیسے کر لیا؟ مسجد نماز کے لیے ہیں, پخانے اور پیشاب کے لیے نہیں ہے. یعنی کتنا یہ کبھی فعل ہے بظاہر, بظاہر کتنی غلط بات ہے کہ مسجد میں پیشاب کر دینا. کو کسی کا بچہ بھی کر دے تو شاید ہم گریبان پکڑ لیں, لیکن ایک جیتے جاتے سمجھدار آدمی نے پیشاب کیا. یہاں تو ہو سکتا ہے کمیٹی کا صدر جو ہے وہ بند کر دے مسجد میں آنا,
کہ تو نے نہیں آج کے بعد آنا, تجھے پتہ کو نہیں مسجد آنے جانے کا. بھائی جو ٹھنڈا اور میٹھا دین میرے رسول پاک نے عطا فرمایا, اس کی قدر کرو, اس کو سمجھو.